بٹ سراج صاحب یہ دیکھیے کہ ابھی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سب ینگ لیڈرشپ کی طرف آ رہی ہے. مریم آ گئی ہیں، ادھر بلاول آ گئے ہیں. پی ٹی آئی نے تو کہا شروع سے یوتھ کو ٹارگٹ کیا ہے، جماعت اسلامی بھی یوتھ کو ٹارگٹ کرتی ہے. بٹ اب جو ایڈمنسٹریٹو لیول پر یوتھ کی ریپرزنٹیشن زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے، جیسے وہ زیادہ ٹیکنالوجی کو، ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے. چلے پارٹیوں کی بات کرتے ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمر مجھ سے کوئی 10-12 سال زیادہ ہے. جناب عمران خان صاحب نے تو مجھے خود کہا تھا کہ میں آپ سے 10 سال بڑا ہوں. جناب زرداری صاحب کی عمر، جناب شہباز شریف صاحب کی عمر، یعنی ایک بلاول کو چھوڑ کر یہ تو سارے. مریم بی بی بھی آپ سے بڑی ہے، ہم عمر ہی ہیں. ہاں، مریم صاحبہ بھی نانی ہے یا دادی ہے؟ نانی ہے. اچھا، بہرحال تو میں یہ عرض کروں کہ آپ سراج صاحب وہ تو نانی، آپ تو میرے خیال سے بھی ماشاءاللہ ابھی تو نہ نانا ہوئے ہیں نہ بابا دادا ہیں ہوئے. آپ. نہیں، میں پاپا، ابھی ابو تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان سے ینگ کنسیڈر ہی ہوں گے نا. ابھی تو آپ ینگ ہے. میں یہی عرض کروں نا کہ یہ سارے تو مجھ سے بڑے ہیں. ہاں، اس وقت تو جو پھر یہ کالا گولا لگائیں نا تاکہ ہم آپ کو ینگ دیکھیں. نہیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آئے. رائٹ. ورنہ میرے خیال میں 10-12 روپیہ میں یہ سارا کام اب تو خیر مہنگائی ہوگی، اب 100-200 لگے گا لیکن ہو جائے گا. اچھا سراج صاحب، تو خیر میں وہ بات اور کرنا چاہتا تھا کہ اس الیکشن میں ہم نے تقریباً 61% ٹکٹ تھے وہ تو نوجوانوں کو دی تھی. اور یعنی ہر جگہ ہماری یوتھ، ہماری جماعت کا راول دستہ ہے جو جے یوتھ ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ مضبوط تنظیم ہے، مقبول ترین تنظیم ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے تنظیموں میں یوتھ ہے. میرے خیال میں آج بھی اگر یونیورسٹیوں میں الیکشن کا انعقاد کرے تو سب سے زیادہ بڑی تنظیم یوتھ کی اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے. تبھی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں نا کہ کالجز میں الیکشن ہو، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہو، تاکہ یوتھ کو بھی اپنے نمائندگان. اچھا سراج صاحب، آپ نے بالکل یوتھ کی بات کی ہے. یہ جو بڑے اچھے لیڈرز بھی ہیں پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، جن کی آپ بھی تعریف کرتے رہے ہیں، کبھی نجی محافل میں وہ ذکر کرتے ہیں آپ سے کہ یار ہمارے بچوں کی عمر کے لوگ اب ہم پہ لیڈر بنے؟ ادھر بلاول لیڈر بن چکے ہیں، ادھر مریم نواز صاحبہ کمان سنبھال رہی ہیں نون لیگ کی. آپ جب ان سے ملتے ہیں یا آپ ان کو کہتے ہو یا وہ آپ سے شیئر کرتے ہو، مجبوری ایسی کیا ہوتی ہے کہ وہ بیچارے ساری عمر ورکر ہی رہتے ہیں اور پھر اگلی قیادت کل کے بچے ان کے سروں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ ہے ویژن کا، مسئلہ ہے نظریے کا، اور مسئلہ ہے اپنے قوم کو آگے لے جانے کی صلاحیت کا. اب امریکہ میں آپ دیکھیں بائیڈن صدارتی امیدوار ہے اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ ہے. چائنا کو دیکھے، آپ رشیا کو دیکھے، آپ خود اسرائیل کو دیکھے، یعنی یہ جو آپ فرانس کو بھی دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جزوی موضوع ہے کہ ایک آدمی کی عمر کتنا ہے. ایک آدمی 20 سال کا ہے لیکن اگر وہ نہیں جانتا ہے، اور ایک آدمی اگر 70 سال کا ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اگر اس کا کوئی ویژن ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامی تاریخ تو گواہی دیتی ہے کہ محمد بن قاسم دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے یعنی یہ انقلابی لوگ تھے سارے ینگ تھے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تھا 11 سال کی عمر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 14 سال کے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 سال کے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. جو سب سے وہ تھے عمر رسیدہ، وہ 38 سال کی عمر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے 28 سال کے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیت کو چیلنج کیا تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کا ساتھ بھی بڑوں نے نہیں دیا. وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے بچوں نے ان کا ساتھ دیا. آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں 8ویں کلاس میں جماعت اسلامی میں آیا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا ہوں 8ویں کلاس میں. یہ ہماری ساری ٹیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیاقت بلوچ ہے، امیر العظیم ہے، ڈاکٹر فرید پراچا، یہ ساری وہ ہے آپ کے لاہور کے جو زمانہ طالب علمی میں اس تحریک سے منسلک ہو گئے اور اب بھی پرجوش پرعزم ہے.